امداد دیں گے تو آپ ہمیں آزاد چھوڑیں گے؟ ہمیں یقین ہے کہ آج جو آپ سے امداد لے گا کل آپ اس کی گردن میں زنجیر ڈال دیں گے، اس کے مدرسے کو ختم کر دیں گے۔ یعنی ہم ضمانت دیتے نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ جو بات کہہ رہے ہیں مجھے یہ حق حاصل نہیں تو میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن مجھے آپ یہ گارنٹی دے دیجئے کہ الیکشن میں 3 سال باقی ہیں، اس الیکشن کے بعد آپ ہی اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں گے۔ آپ یقین دلا دیجیے، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ مان لیجیے کوئی دوسری پارٹی آ جاتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا، ہم آج بھی مخالف ہیں، ہم کل بھی مخالف تھے اور ہم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہم آپ کی امداد سے مدارس کو نہیں چلائیں گے۔ جن لوگوں نے چلایا وہ اس کے انجام کو آسان میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے تو دوسری جگہوں کے اوپر بھی دیکھیں گے۔ میرے بھائی، مدارس اسلامیہ کا ایک کردار ہے۔ ہم سیاست سے پھوٹی کوڑی کا بھی تعلق نہیں رکھتے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جمعیت علماء ہند ملک کی آزادی سے پہلے اس کے ساتھ علماء تھے۔ ہم رات اور دن سیاست کے اندر لگے ہوئے تھے، یعنی ملک سے غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کے منہ کو کالا کرو۔ ہم اس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، یعنی ہمارے بزرگ قربانیاں دے رہے تھے۔ کون ہے جو ان کی مالٹا کی تاریخ کو، جو دارالعلوم کی اپنی تاریخ ہے، کوئی بتا سکتا ہے اس کی مثال؟ ہم نے کیا، یہ ہمارا سیاسی کردار تھا۔ ہم نے اس کو مذہب اسلام کی بنیاد پر کیا۔ غلامی کی مخالفت ہمیں مذہب نے سکھلائی۔ ہم کسی دوسرے قوم کی غلامی کو قبول نہیں کرتے۔ خاموش ہو جائیں، سر کو جھکا دیں تاکہ فتنہ برپا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مذہب اسلام کسی دوسری غیر مسلم قوم کی غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے اکابر نے انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کیا، مذہب کی بنیاد پر۔ اور ہر آدمی کان کھول کر سن لے، میرا یہ دعویٰ 100% درست ہے، جس دن ملک آزاد ہوا اور حکومت ہماری ہو گئی، اسی دن کروٹ نے لی اور آزاد اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء ہند اور اس کے لوگ ملک کی سیاست سے قطعاً بے تعلق ہے۔ ہماری جماعت مذہبی ہے، ہم ہندوستان جو ہمارا ملک ہے اور ہمیشہ کا ملک ہے، ہم وہاں رہنے والے مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کو پورا کریں گے، ہمیں کوئی تعلق سیاست سے نہیں۔ کون ہے مائیکل لال جو اس چیز کو پیش کر دے؟ لوگوں نے سر ڈال دیے۔